یہ جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ یہ غضب والے اور گمراہ لوگ یہودی اور عیسائی، یعنی جب آپ سورہ فاتحہ میں یہ پڑھیں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد کون لوگ؟ جن لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا، یا اللہ ان کے راستے سے بھی بچا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے سے بھی، اور کن کے راستے پہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی بات ہے جو موضوعات ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نیک راستے پہ اگر چلتا ہوں تو بڑی بات ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے بات نہیں بنے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے اور بروں کے راستے سے بچنا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے صرف نیکی کے کام کرنے سے بات نہیں بنے گی، جب تک آپ برائی سے بچتے نہیں۔ اب کیونکہ دونوں نے، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، یہ عقیدہ کر لیا، یہ جو میں نے آیت آج تلاوت کی ہے نا، اسی لیے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ لوگ کافر ہیں، وہ ایمان والے نہیں، حالانکہ وہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، اور انجیل کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو، کہ یہ جو ہمارے خیالات ہیں ان کا نام علم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خیالوں کو علم بنا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے وہ ذرا آپ کو تھوڑا سا سمجھانا، جن جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب بیٹے میں ظاہر ہے کہ باپ والی خصوصیات ہوتی، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خصوصیات ہونے کا۔ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پہ مناظرہ کیا، اس میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی دلیل ان کے سامنے رکھی کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے اس میں باپ والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کو بھوک نہیں لگتی۔ کیا عیسیٰ کو بھی بھوک نہیں لگتی؟ اللہ کو نیند نہیں آتی، سناتوں والا نام، کیا عیسیٰ کو بھی نیند نہیں آتی تھی؟ اللہ کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا، کیا عیسیٰ کو
کو सलीब पे चढ़ा दिया गया। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने ये अकीदा रखा, अब उन्होंने ये बात भी कह दी कि ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम का बाप तो नहीं, लेकिन माँ तो है, सैयदा मरियम से आप पैदा हुए। अब ये तस्लीस तीन को कहते हैं। उन्होंने कहा फिर मरियम जो है वो भी अल्लाह है। उन्होंने कहा कि अल्लाह, ईसा और मरियम, ये अकीदा अपने ख्याल से गढ़ लिया ना उन्होंने। अल्लाह, ईसा और मरियम ये तीनों एक ही हैं। और फिर कहा कि तीनों में एक है। ये आयत अगर आपकी समझ में आ जाए, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीन है, फिर कहा नहीं तीनों में एक है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने ये बात कही कि अल्लाह इन तीनों में से एक है, वो काफिर है, वो ईमान वाले नहीं है। कालत यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह व कालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। ये सूरा फातिहा का ये हिस्सा ज़हन में रहे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। गज़ब किन पे हुआ? यहूदियों पे, क्योंकि उन्होंने बहुत से अंबिया को शहीद किया। तो जब भी आप सूरा फातिहा की तिलावत करें, उसमें ये ज़हन में रखें कि ये यहूदी और ईसाई हैं जिनको अल्लाह ने कहा कि इन पे गज़ब भी हुआ है और ये रास्ते से भटके हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तौहीद के नजरिए का बड़ा गलत किया। अब ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि तीनों में एक है, जो कुरान करीम इस्तिलाह इस्तेमाल कर, उन्होंने हुलूल का नजरिया गढ़ लिया। ये दो नजरियात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से पहले चल रहे थे तौहीद के मुताल्लिक। एक हुलूल का नजरिया था, एक इत्तिहाद का नजरिया था। हुलूल का नजरिया ये था, इसको अगर आप सादा लफ्ज़ों में समझें तो हम स्कूल में बच्चों को महलूल पढ़ाते हैं। ये जो आप अपने घरों में शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, वो महलूल होता है। जो चीज हल होती है, नमक है, चीनी है, उसको मुनहिल कहते हैं, और पानी में क्योंकि वो चीजें हल होती हैं उसको मुनहिल कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर महलूल बनता है। तो उनका नजरिया क्या था? हुलूल का नजरिया था। उन्होंने ये नजरिया गढ़ लिया था कि अल्लाह ताला ईसा में हुलूल कर गया। अल्लाह ताला मरियम में हुलूल कर गया है, हल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, एक ही हो गए। तो मेरा अल्लाह फरमाता है जो शख्स ये अल्लाह के मुतल्लिक नजरिया रखता है वो काफिर है। भाई तौहीद के नजरियात बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फरमाया जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, वो काफिर है। उनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, उनका अल्लाह का गज़ब हुआ है, उन्होंने अल्लाह की राह को छोड़ दिया है। दूसरा नजरिया था इत्तिहाद का। इत्तिहाद का मामला क्या होता है? इकट्ठा होना, लेकिन उसमें खुसूसियात अलग-अलग रहती है।
جب اتحاد ہوتا ہے، اتحاد میں بھی کٹ ہی ہے، محلول میں بھی کٹ ہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ محلول میں خصوصیات ایک ہو جاتی ہیں اور اتحاد میں کٹ تو ہوتا ہے لیکن صفات علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو بھی کفر قرار دیا۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے نا، اس کو بھی کفر قرار دیا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جو پچھلے دور میں پڑھائے ہیں نا، وہ ایک بیس بنائی تھی اس نظریے کی وضاحت کے لیے۔ اب یہ ہوا کیوں کہ ایک الہامی مذہب پہ یقین رکھنے والے لوگوں نے اپنے اللہ کے متعلق ایسے نظریات گھڑ لیے کہ اللہ کسی کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ حلول بھی کر سکتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اتحاد بھی کر سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے۔ جب آپ کہیں گے یہود و نصارہ نے جیسے کہا، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ شرک جو ہے یہ ذات میں شرک ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رہے بات، یہ شرک جو ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب یہ ہوا کیوں؟ الہامی مذہب کے ماننے والے اس کفر والے نظریے پہ کیسے آئے؟ جو تاریخ یہ کہتی ہے، اصل میں ہوا ہے کہ کوئی بھی تعلیم اس وقت تک عظیم نہیں ہوتی جب تک اس کا بانا عظیم نہ ہو۔ یہ جو ہندو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ بھی حلول کے نظریے سے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو بدھ سامنے پڑا ہے یہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اس میں حلول کر گیا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے جان شے ہے جس کو ہم سجدے کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یار ہے، جس کو یار غار کہتے ہیں، 7 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جب ابو قحافہ کو کھانے لے کے گئے تو گھر آ کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے۔ کیا کیا اس نے؟ میں نے اس کو کہا کہ بت کو سجدہ کرو، تو یہ سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 7 سال کی عمر میں مکالمہ کیا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ یہ تیرا خدا ہے، میں بھوکا ہوں، اس کو کیا مجھے کھانا کھلائے؟ مجھے کپڑے دے، میری ضروریات پوری کرے۔ اب سمجھ آئی؟ میرے نبی کا یار وہ بنتا ہے جو بچپن سے ہی توحید پرست ہے۔ اماں نے بھی عجیب بات کہہ رہی، اماں نے کہا مجھے بتانا یاد نہیں رہا، مجھے پوچھے بغیر اس کو وہ کھانے لے گئے تھے۔ یہ جب میرے پیٹ میں تھا نا تو میں کسی بت کے سامنے جھکنے لگتی تھی تو یہ اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ تو اس وقت بھی مشرکین نے بھی یہی حلول کا نظریہ جو تھا وہ انہوں نے بھی یہی بتایا تھا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ بھی لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے جس بندے کا یہ نظریہ ہے وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ تو تعلیم وہ عظیم ہوتی ہے جس کا معلم عظیم ہو، تعلیم دینے والا استاد عظیم ہوگا
اب یہ دونوں نظریے میں نے مختصر اس لیے عرض کیے ہیں کہ ذہن میں رہے بات کہ حلول کا نظریہ اس دور میں بھی ہندو جوگیوں نے ہمارے بر صغیر میں یہ نظریہ آپ لوگوں میں پھیلا دیا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور داتا علی حجویری لاہور تشریف لائے تو وہ جوگی ہوا میں بھی اڑتا تھا نا، وہ لوگوں کو یہی بتاتے تھے، جو اس کو دودھ نہیں دیتا تھا اس کے جانوروں کے خون آنا شروع ہو جاتا تھا دودھ کی جگہ۔ لیکن مسلمان کبھی ان باتوں سے مروب نہیں ہوتا، اور ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی پہ چلنا شروع کر دے، آگ کھائے، اگر نبی کی اتباع نہیں کرتا تو وہ ابلیس ہے۔ ان باتوں سے مروب نہیں ہونا کہ میں گیا تھا اور اس نے مجھے میرے دل کی بات بتا دی۔ قرآن کریم نے، میں کچھ دن ہوئے شب برات کا پروگرام تھا تو وہاں بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شاہ صاحب نے وہ بات کہی کہ طریقت کے متعلق کچھ کرنا ہے۔ یہ بھی آج کل ہمارے ہاں بھی یہ بڑی بدتمیزی اور جہالت شروع ہو گئی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت ان کو بتائی، معروف آیت ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ میرے داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، بابا فرید سرکار، ان سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ طریقت اگر شریعت کے تابع ہے تو اسلام ہے، اگر طریقت شریعت کے تابع نہیں تو وہ گمراہی ہے، وہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس دور میں کہ لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑائیں گے، روزے کا مذاق اڑائیں گے۔ نماز کیا ہے؟ میرے نبی کا طریقہ۔ روزہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا طریقہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ جو طریقت، جو معرفت، جو حقیقت اتباع رسول سے نکل گئی وہ گمراہی ہے، اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ اور حضور غوث پاک، ہمارے تصوف کے بہت بڑے نام، دونوں کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ہمارے شہر ہیں۔ حضور داتا صاحب تو ویسے ہی آپ کے سلسلے میں سے، جنیدی سلسلے سے، حضور غوث پاک بھی ان کو اپنا شیخ مانتے۔ ایک بندہ گیا، 3 دن ان کی درگاہ پہ رہا، تیسرے دن اٹھ کے آ گیا۔ جب واپس ہونے لگا تو شیخ نے پوچھا کہ بھائی تم 3 دن رہے، کوئی بات نہیں بتائی؟ اس نے کہا سرکار میں تو آیا تھا کہ پتہ چلا تھا بڑے اللہ کے ولی ہیں تو کوئی کرامت دیکھوں گا، تو میں نے تو 3 دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، نہ آپ نے مجھے میرے دل کا کوئی حال بتایا، نہ یہ بتایا میں کس لیے آیا، الٹا آپ پوچھ رہے ہیں۔ سرکار جنید بغدادی نے فرمایا ان 3 دنوں میں تو نے میرے اندر کوئی نبی کے حکم کے خلاف کام دیکھا ہے؟ ان 3 دنوں میں کوئی ایسا کام دیکھا ہے جو نبی پاک کے حکم کے خلاف؟ اس نے کہا حضور ایسا تو نہیں دیکھا۔ فرمایا ایک ولی کی یہی سب سے بڑی نشانی کہ وہ نبی کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع پتہ کیا عربی چونکہ لفظ ہے آپ لوگ فالو نہیں کر پاتے، جب اونٹنی چل رہی ہوتی ہے نا تو اس کا بچہ اس کے پیروں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے،
تو ان پیروں کے پیچھے پیچھے چلنے پر بھی میں اتباع کروں. ہم اس کے لیے نقش قدم کا لفظ استعمال کریں. تو یہ دونوں عقیدے، یہودیوں کا عقیدہ ہے حلول کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے. میں نے پچھلے 2 جمعے یہ بیس ایک بنائی تھی تاکہ آپ کو یہ توحید کا نظریہ عرض کر سکوں کہ اسلام کے اندر یہ دونوں نظریے کفر ہیں. اللہ نہ کسی میں حلول کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، اور مخلوق کی جرت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے اندر حلول کر سکے. مخلوق کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے. پتہ کتنی جرت ہے؟ ایک تجلی گرے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تجلی کی تاب نہیں آ سکتا، اور وہ بھی مقرب نبی. اور یہاں عجیب منظر بن گیا ہے. ہر شریعت کو گالی نکالنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے معرفت حاصل ہو، میں طریقت کے راستے پہ چل رہا ہوں. قرآن کہتا ہے جس نے بھی اتباع پیغمبر چھوڑی اس کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اب عیسیٰ علیہ السلام عظیم تھے، اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے. قرآن کریم نے ان کی صفات بیان کی ہیں. اب قوم دھوکہ کھا گئی. انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ، یہ تینوں اللہ ہیں یا ایک میں یہ تینوں موجود ہیں یا تینوں میں ایک موجود ہے. یہ قرآن کریم کے جن کے الفاظ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کا مطلب لگی بات. اب اس مقام پہ میں نے پچھلے 2 جمعے پہلے جو میں نے بات کی، یہ مقام تو کسی کو حاصل نہیں ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. وہ بھائی یہ مقام تو کسی نبی رسول کو حاصل نہیں. فقال قاب قوسین کی منزل کسی کو حاصل نہیں، اور ادنا کا مقام کسی کو حاصل نہیں. یہاں تو غلطی کے چانسز ہی بڑے تھے، بڑے چانسز تھے نا. اگر عیسیٰ کے متعلق لوگ دھوکہ کھا گئے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کے متعلق دھوکہ کھا گئے، تو یہاں تو بڑے چانسز تھے. کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا کہ اس نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس نبی کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، اس نبی کا فضل اللہ کا فضل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا تھا نا. دھوکے کے بڑے چانس تھے، اور میری سرکار نے یہ سارے چانسز ختم کر کے یہ گواہی لی امت سے کہ کہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دیا کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں. کیوں؟ اس مقام و مرتبے پہ پہنچ کر بھی میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اگر وہ پچھلے 2 جمعوں والی گفتگو آپ کی سمجھ میں آئے، اس مقام پہ پہنچ کر بھی میں اللہ کا بندہ ہوں. نہ کوئی حلول کا نظریہ رکھے، نہ کوئی اتحاد کا نظریہ، کیونکہ یہ دونوں نظریات گمراہی کے نظریات ہیں. پھر ہمارے بزرگان دین نے اس پہ بڑا کام.
چونکہ یہ شرک کے جتنے بھی نظریات تھے یہ دونوں سے پھوٹتے تھے، یا حلول کے نظریے سے پھوٹتا تھا یا اتحاد کے نظریے سے پھوٹتا تھا۔ اور یہ چونکہ مشرکین مکہ میں بھی یہ تھے، یہود و نصارہ میں بھی یہ تھے، اور ہمارے بر صغیر کے ہندو یہ بھی چونکہ بت پرست تھے، ان کے اندر بھی یہی نظریات تھے۔ اب میرے خواجہ غریب نواز اس کو کیسے، اس حلول کے نظریے کو کیسے کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ایک بہت کھانے جا کے بیٹھے، اب لوگ آتے ہیں چڑھاوے لے کے، نظریں لے کے، اس بت کے سامنے رکھتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں۔ بس اللہ کے ولی کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ یہ انسان ہو کے کیا کر رہے ہیں۔ ایک عورت آئی مٹھائی لے کے بت کے سامنے رکھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کے سامنے رکھ رہی ہو؟ نے کہا کہ میری فلاں نظر پوری ہوئی تھی، میں نے نظر مانی ہوئی تھی، اس لیے یہاں آیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا خدا تو تیری نظر کو قبول ہی نہیں کرتا، اس نے تو ہاتھ بڑھا کے اس کو کھایا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں۔ وہ بڑی حیران ہے، اس نے کہا جی یہ تو ایسا نہیں کرتے، ہم ایسے ہی نظریں چڑھاتے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ اس نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ نے اس بت کو حکم دیا، آپ نے فرمایا مٹھائی کھا۔ اب اس بت نے آگے ہاتھ بڑھایا اور مٹھائی اٹھا لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں سے کوئی انوار و تجلیات اپنے ولی کو عطا ہے، چونکہ یہ حکم تو اللہ کا ہے۔ اب اس نے باہر جا کے وہ شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو بت کو اٹھانا چاہتا ہے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہو گئی، صدیاں ہو گئی، کئی ہزار سال ہو گئے، آج تک یہ سنا نہیں تھا۔ مقصد تو یہی تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مٹھائی رکھی گئی، اب وہ کھا نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو چھتر مارو، اس نے ایسے ہی جھوٹ کر لیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے مار پڑے گی، وہ کہنے لگی نہیں ایسا کرو، یہ جو بابا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے کہنے پہ یہ کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا چلو بابا جی آپ حکم دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ نے حکم دیا مٹھائی کا۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، مٹھائی پکڑ لی۔ اب لوگ جب آئے نا ماننے کے لیے، میرے غوث پاک سرکار کا بڑا عظیم جملہ، یہ میرے غوث پاک یار میاں علیہ نہیں پتا کیا فرماتے، اگر کوئی بندہ تجھے یہ کہے کہ مجھے مان، تو وہ ابلیس ہے، جو کہے اللہ رسول کو مان وہ ولی اللہ ہے۔ یہ فتوح الغیب میں میرے غوث پاک کا جملہ ہے۔ جو شخص تجھے کہے نا کہ مجھے مان، میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ ابلیس ہوتا ہے۔ انا خیر من، قرآن کے جملے ہیں نا، اس نے کہا تھا میں بہتر۔ میرے غریب نواز نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا منیا جو پھر میرے آنکھیں لگ رہے ہیں، نہیں، ان ہزاروں ہندوؤں سے کہا کیوں اس کے سامنے نظریں چڑھاتے ہو جو میری بات مانتا ہے؟ تمہیں پوچھتا ہی نہیں۔ اور بھائی تم نظریں چڑھاتے ہو، تمہاری بات تو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، یہ میری بات مان رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ رسول کی مانتا ہوں۔ اس اللہ کو، اس رسول کو مانو جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ تو میرے غریب نواز نے لوگوں کو اللہ رسول کے در پہ لا کے کھڑا کیا۔ میں نے
آئندہ تھوڑی سی گفتگو باقی رہ جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے۔ قدیم اور حوادث کی، کیونکہ یہ فلسفے کی بحثیں تھیں، یہ لوگوں کے خیالات تھے جس کو قرآن نے کنڈم کیا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نظریات ختم کر کے خالص توحید دی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ۔ میں تو کبھی کوئی ایسی بکواس کرنی شروع کرے نا تو میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مجھے کوئی بھی درد شروع ہو جائے تو میں کہوں گا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، میں بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی مخلوق کی کیا جرت ہے کہ یہ کہے کہ ہم بے نیاز ہیں؟ سانو تو بھوک لگے تو ہی تڑپ پینے، لوگوں کو کھونا شروع کر دینے۔ بے نیاز ذات صرف اللہ، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے چاہے جسے جو چاہے عطا کرے۔ حضور بائیجید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے کیا تھا، آپ کو پھر ایک دفعہ عرض کر دوں۔ وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو سانپ کا وہ چھانٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو ایک بندے نے کہا سرکار دونوں دشمن ہیں، شیر بھی انسان کا دشمن ہے، چیٹ پھاڑ کر دیتا ہے، سانپ بھی دشمن ہے، تو یہ آپ کے مطیع کیسے ہو گئے؟ فرمایا جب سے میں اللہ کا مطیع ہوا ہوں یہ میرے ہو گئے۔ یعنی ولی کبھی بھی کرامت کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ہے۔ تو میرے غوث پاک سرکار کا یہ جملہ ذہن میں رکھنا، آپ نے فرمایا جو شخص بھی تمہیں کہے کہ مجھے مانو وہ ابلیس ہے، اور جو کہے کہ اللہ رسول کو مانو وہ اللہ کا مانو۔ اور یہ تھے وہ نظریات جن کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں لوگ دھوکہ کھا کے یہ نہ کہیں کہ اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس مقام پہ پہنچ کر بھی تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سجدہ اسی اللہ کو کرتا ہوں، اسی کی بندگی میں رہتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔